باقی آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، باقی دل بھی پڑتا ہے، کیونکہ دل ہے وہ دل. بلکہ بہت بڑی بات کر دی آپ کے اور میرے امام نے. اب فرماتے ہیں ہم دل ہی اس دل کو مانتے ہیں جو ان کی یاد سے معمور ہو ہے. جس دل میں ان کی یاد نہیں وہ کو دل تھوڑا ہے حضرت، وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے حضرت. اس لیے کوشش فرمائیں حضرت، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، اب زبان سے دل تک کا سفر کریں حضرت. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ تو نہیں نہ کرتے کوئی، آپ تو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے، کیونکہ اگر آپ اس بات کو یہاں سے یہاں تک جانے دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھتے کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہو کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ فراغت 2008 کی ہے حضرت، لیکن پیر و مرشد کا آرڈر آ گیا ہے تو آرڈر پھر از آرڈر. 2024 چل رہا ہے، 19 سال کا طویل سفر ہے، مجھے آج تک نہیں کبھی کسی نے پوچھا. باقی حضرت مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑتا ہے. اس نے کہ حضور دل کیسے پڑ سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ اس نے کہ حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے جب چاہے اس کو بھی طاقت دے سکتا ہے. اس لیے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. یہ لیکن پتر کیونکہ ایسی باتیں اب ہمارے اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں، ہم یہ سارے چیپٹر کلوز کر کے نا کسی ڈونگے سے کنویں میں پھینک چکے ہیں. اب ایسے ٹاپک ہمارے اسٹیجوں پہ نہیں. تو باقی تو پتر دل تو پھر دل ہی ہے نا. میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں. یہ بھی کسی کے دل کا حال تھا کہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. جسم فیصل آباد لیکن دل مدینہ پاک. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. انہیں کہا جسم ہے تھے لیکن دل شریف ہے تھے. میں اس دل کو شریف ہی کہوں گا جی جس دل کو یہ سعادت مل جائے. کہ جی دل کتھے؟ کہ یا ریاض الجنہ ہوگا یا باب جبریل ہوگا یا صفحہ شریف ہوگا یا قدمین شریفین ہوگا یا سنہری جالیوں کے سامنے ادب سلام عرض کر رہا ہوگا یا کہیں باہر بیٹھا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوگا. کیونکہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن بس امت تو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے صاحب. پھر پتر اور محنت ہو اس دل پہ تو پھر اس پہ یہ بھی وقت آتا ہے پھر یہ مدینہ پاک نہیں جاتا بلکہ یہ خود ہی مدینہ پاک بن جاتا ہے صاحب. میں اس دن سید نذیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزرگ گزرے ہیں. یہ جامعہ فریدیہ سائیوال شریف منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کو پنڈ دا سادہ جا بابا آ گیا تو آ کے کہندا شاہ جی دعا کرو کہ میں مدینہ پاک ٹر جاؤں. تو آپ کے وہ یہ تھا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جی کو تھوڑے جے پیسے تیرے کل ہے نہیں تو دس تے باقی میں آپ کسی نے کہہ کہ تینوں مدینہ پاک بھیجنا. آپ نے اس حوالے سے پوچھا. آپ نے فرمایا بیلیا کو پیسے نہیں ہے کوئی؟ انہیں کہنا شاہ جی پیسے ہوندے تو میں تھانوں ضرور کہنا. فرمایا اچھا. فرمایا پھر چل اسی تینوں مدینہ جان دی دعا نہیں دیاں گے بلکہ اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرے دل میں مدینہ پاک بنا دے. یہ بنتا ہے پتر بہت کچھ ہے پتر. ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے 4 قسمیں کھائی تھی پہلے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن بس پتر ہم نے خود ہی اپنی قدر نہیں جانی. کوئی بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ہم نے خود ہی حضرت اپنی قدر نہیں کی. سب سے زیادہ اپنی بے قدری ہم نے خود ہی کی ہے. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخار نہ بدخشاں. غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت
یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہم نے خود ہی پتر اپنی قدر نہیں کی کوئی, تو باقی پتر کسی نے محنت کی ہو تو پھر اس پہ یہ ویلا بھی آتا ہے کہ یہ مدینہ بن جاتا ہے. اور بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جس کو یہ سعادت ملی پھر اس نے لکھا, انہوں نے لکھا بھی کیا, لکھتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے. لیکن پتر ہم یہ نثار والا معاملہ بھی نہیں نہ کر سکے. یہ دل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو ان پہ نثار کیا جائے. کبھی ان کے نام پہ نثار, کبھی ان کے دین پہ نثار, کبھی ان کی حرمت پہ نثار. ہم سے یہ بھی تو نہیں نہ ہو, ہم تو ابھی بس جسم اور روح کی جنگ لڑ رہے ہیں. پتر یہ بڑی محبت ہے ہمیں اپنی امی سے, بڑی محبت ہے ہمیں اپنے ابو سے, ٹھیک ہے ہونی بھی چاہیے. بڑی محبت ہے ہمیں اپنے بچوں کی امی سے, ٹھیک ہے, بلکہ اتنی محبت ہے کہ میں ابھی کسی کو کہوں نا کہ بھائی اٹھ کے تھے وہ کلام پڑھو, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جانی ہے تو ہی سارے نے رو پڑنا. لیکن حضرت صاحب پورا گھنٹہ وہ واسطے کچھ پڑھتے ہیں, وہ تڑی اکھ چ کتھرو کوئی نہیں ڈگنا. پورا گھنٹہ حضرت جی نعت خوانی کرتے رہو, شاید ہی کسی اکھ چ کوئی کدا تھرو ڈگے. لیکن جو نہیں کہوانا تھے پڑھو جی, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدو مر جاندیاں تو سارے نے رو پڑنا. کیوں بھلا؟ کیونکہ امی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے. بھائی میں اتنی دور کو خوشامد تو نہیں نہ کرنے, جو ہے سو ہے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے امی نال محبت کرنی ہے لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ابو سے محبت کرنی ہے لیکن میرے تے میرے محبوب نالو تھوڑی. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچوں کی امی سے محبت کرنی ہے لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے. پتر قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دے رہا. یہ نہیں جنی بڈھی نالے اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال, جنی امی نالے اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال, جنی ابو جی نالے اونی ساڈے تے ساڈے نہیں, ابو نال تھوڑی, ساڈے تے ساڈے محبوب نال بہتی. ہیں جی بچیاں دی امی نال ساڈے تے ساڈے محبوب نال. اللہ مجھے پتہ ہے اب تو نہیں آپ کچھ کہیں گے لیکن میرے جانے کے بعد آپ کہیں گے چلو مصباحی صاحب مہمان سن تے اسی بولے نہیں. میں لگا اٹھ کے بولا نہیں سب زیادہ ہی ہے. جی میں کہنا میں زیادہ ہے تو زیادہ دی نشانی کتنے ہوئے کیونکہ جدن نال تینوں زیادہ ہے نا تیرا منہ دسدا ہے تینوں کتے نال زیادہ ہے. تیرا منہ میں پتر پاکستان اور باہر پھر مارے ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عقل کل ہوں لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, مجھے پتر داڑھی اتروانے کی وجہ سوائے بچوں کی امی کے اور کوئی سمجھ آئی. پاکستان میں کوئی کیسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی رکھنے سے روکے. میں نے داڑھی والے ڈی پی او دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ڈی سی دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ایس سی دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ایس ایچ او دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے وکیل دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے جج دیکھے ہیں, یہاں تک کہ میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے لیفٹیننٹ دیکھے ہیں. کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی شریف رکھنے سے جو روک دیے تھے بچیاں دی امی روک, کیونکہ ساڈا دل کرتا ہے کہ اسی انہوں سونے سونے لگی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو جوان جوان نظر آئیں. تو میں آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے پتر سونے لگو انہوں, میں کدوں روکے, لیکن پتر سونا لگن دا سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا. اور میں حضرت صاحب خود سے نہیں کہوں, میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ انہوں نے سونا لا کے وایا جائے. سب سے زیادہ حق پتر اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ انہوں نے سونا لگیا جائے. لیکن کیونکہ پتر ہم پھنس چکے ہیں حضرت صاحب. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے. چلے میں قرآن بھی پڑھ دیتا ہوں, نہ کہیے مصباحی صاحب اپنے کو لگا گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا مکان تک دا نام لیا دل کڈا بندے نوں اپنے مکان نال پیار ہوندا مکان تک دا نام لیا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا جس نال انسان محبت کر سکتا ہے یا ہو سکتی ہے سب دا نام لے کے پھر کی کیا احب الیکم من اللہ اینا سارے نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے وجہاد فی سبیلہ اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے دے جہاد کرن نالو تھوڑا کرنا اور حضرت صاحب جے نہ کیتا تو پھر قرآن سنو کی کہہ رہے آگے پھر قرآن کہتا ہے فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنائے اور ہم پس گئے ہیں حضرت اس لیے پتر میں تانوں سارے گزارش کرانگا حضرت صاحب بڑا لوکاں نوں سونا لگ لگ کے وکھا لیا اور ذرا ان کس دن انہوں نے سونا لگ کے وکھائی ہے میں پتر 77 سال ہو گئے ہمیں میلاد ہی مناتے ہوئے پتہ نہیں ہم نے میلاد والے کو کب منانا ہے میں آپ پتر مجھ پہ انگلی تب اٹھاؤ کہ میں یہ کہوں کہ بھائی تو کیوں سجائیاں نہ گلیاں آئی سال نہیں سجانی کوئی نہیں لیکن پتر علامہ صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں حضرت صاحب پورا فیصل آباد سجنا ایک پاسے پورے فیصل آباد دا سجنا تیرے کلے دا سجنا ایک پاسے پورا فیصل آباد سج جائے تو شاید وہ اتنا خوش نہ ہو جنہ صرف تیرے ایک دے سجن انہوں نے خوش ہونا سونیاں لڑیاں تسی لائیاں اللہ تڑیاں قبول کرے لیکن انہوں نے انتظار ہے اے والیاں لڑیاں کس دن لگنیاں اے چینہ والیاں نے اے مدینے والیاں نے وہ چینہ والیاں نے ایسا بھی کیڑا ملاد ہویا کہ چینہ والیاں لگ جان تے مدینے والیاں نہ لگن حضرت صاحب 4 پیسے ساڈے کول آ جان تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے وہ بھی گندی جگہ پھر کنی دیر رجی ماں دے رحم چ رہے وہ بھی گندی جگہ 2 واری رجی شرمگاہ چوں نکلے ایک واری پیو دی چوں ایک واری ماں دی چوں کی سی آندراں چ پخانہ ہے منہ چ بولیے تو تھک ڈگدا ہے پھپڑے چ بلغم ہے رگاں چ خون ہے بنے مٹی دے مسانے چ پیشاب ہے ہاں جی پتے چ سفرا ہے تلی چ سودا ہے پھر بھی سانو اللہ پاک کی کہندے نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اوے اپنے رب ول رجوع کرو کیسا کریم رب کیسا کریم رب فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اوے اپنے رب ول پھر اللہ کہہ رہے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم وہ انسان تین کیڑی شے نے تیرے کریم رب ولو دھوکھے جو پا چھڑے حضرت صاحب پورا فیصلہ باد سجنا ایک پاسے اور تاڑا سجنا ایک پاسے حضرت صاحب اینی خوشی ہوئے گی اللہ اور اللہ دے رسول نے جدو تسی سجو بڑا پتر لوکاں لی سج لیا میں کیونکہ بیٹا نہ تو میں کسی حوالے سے آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں باقی اسی حضرت صاحب سارے دن فون سنتے رہنے ہیں تو یہ ساری عمر انہوں سج سج دس دے رہے تو جدو بندے مر جاندے نے تو بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیاں نے عدت فرض تے نہیں پھر میں کہنا جا ہوئے بندے ساری عمر ایدے لی سجدہ رہے ہیں تیرے لی 4 مہینے 10 دن اندر بہن تیار نہیں ہے ایدے لی سجے ہیں ساری زندگی حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی دراڑ نہیں ڈالنا چاہتا کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے لیکن ایک حقیقت بتا سانو فون کر کے پوچھیا کی جاندہ ہے عدت فرضتے نہیں لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے حضور ادوی مکہ تے مدینہ پاک دیاں انہاں غاراں چ نکیلے پتھراں تے اپنی پیشانی مبارک رکھ رکھ کے تیرے تے میرے لیے روندے ہوندے سن اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਗਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਜ਼ ਤੇਰੇ हैं, मेरियां बड़ियां मजबूरियां ने ये, लेकिन कुर्बान जाइए ये। और आला हजरत ने लिखा है आगे, आगे भी क्या होना है, फरमाते हैं नज़ाए रूह में आसानी दे, कलिमा याद दिलाते ये, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये। इसलिए पुत्र जिस दिन ऐसा मैनू छड़ दे हो कुछ भी नहीं होएगा, सोनी करके जिद को थोड़ी जी आ जाए तो फिर किस दिन सिर ते टोपी पग मेरे को ले ली है, मैंने दसियो मैं दे देंगा तो सोनी। ये देखे ना, मैंने भी कोई इतनी अच्छी नहीं बांध रखी है, मैं ही पढ़ के वाल वूल दे चढ़ना तो बन के तो फिर दरूशी पढ़ के अर्ज करना है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा दो। सारी उम्र लोगों लिए सजदा रहा, अज सिर्फ आप लिए सजिया, नजरे करम फरमाओ, सोहना लगन डया तो है। अब आओ छड़ दो ना करो ना। मैं फिर वही पुत्र बात करता हूँ, सामने 5 कैमरे लगे देने, मैं खुद बेटियों वाला हूँ पुत्र, मैं किसी की तज़हीक या तजलील नहीं करना चाहता, लेकिन पुत्र सच गल है जिदे पीछे तुसी मैं रह गए हैं ना, 2 दिन मुंह ना धोए दे सीधा ही वेखी है, 2 दिन जी, सिर्फ 2 दिन मुंह ना तुझे, 2 दिन करीम ना लगे, लेकिन कुर्बान जाइए पुत्र जिन्हां दी मैं कह रहा आओ उन्होंने वास्ते सजीए, उन्होंने वेख वेख के वेखण वाले कहंदे हाँ वा अहसनु मिन कलम तरकतु आईनी, महबूब आप जिहा सोना मेरी अख ने वेखे ही नहीं। ऐसा कुर्बान जाऊं जी मैं, रूह अनवर मेरा सारा कुछ कुर्बान।